گھر سے نکلے مجھے 8 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ چل چل کر ٹانگیں شل ہو گئی تھی اور جسم میں تو جیسے جان ہی باقی نہ رہی۔ میں اس بڑے سے گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں پر بہت ساری لائٹیں لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پر کوئی شادی کی تقریب ہو رہی ہے، کیونکہ اس گھر میں عجیب گہما گہمی پھیلی تھی، اور میں چپ چاپ بڑے سے گیٹ سے اس گھر میں داخل ہوئی اور ایک کونے میں جا بیٹھی۔ لذیذ پکوانوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ پھر میری نظر ایک ٹیبل پر پڑی جس پر بکرے کی ران اور بریانی رکھی تھی۔ صبح سے میں نے ایک نوالا تک نہیں کھایا تھا۔ وہ سب لوگ اپنی شادی میں مگن تھے۔ میں چپکے سے اس ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی اور پلیٹ میں بکرے کی ران اور چاول ڈال کر اسی کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 نوالے لیے تھے کہ ایک عجیب سا شور چاروں طرف اٹھا۔ شاید وہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ میری نظر دلہے پر پڑی جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی تیز نظروں نے مجھے دیکھا اور وہ سیدھا چلتا میرے پاس آ گیا۔ یہ آدم زادی یہاں کہاں سے آ گئی؟ دیکھو، میں نے کہا تھا نا چاروں طرف دھیان رکھنا۔ تم لوگوں نے لاپرواہی دکھائی جس کی وجہ سے آج یہ حادثہ ہو گیا۔ میری دلہن بھاگ گئی، اب مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ سارے عجیب سی شکل والے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو کر میری شادی زبردستی اس دلہے سے کروا رہے تھے۔ میں جو ظالم انسان سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگی تھی، اب ایک نئی مشکل میں پھنس گئی۔ میرا نام ماریا ہے۔ ابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ہم 2 بہنیں اماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم اپنی دنیا میں مگن رہتے۔ اماں مگر کسی بنگلے پر کام کر کے گھر کا گزارا کر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن اماں کو کھانسی ہوئی تو وہ کسی طرح بھی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بھی اب جوان ہو چکی تھی۔ ایک دن باجی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے اماں کا چیک اپ کر کے باجی سے کہا کہ ان کا TB ٹیسٹ کروائیں۔ ہم بیچارے یتیم بچیاں کہاں سے مہنگا علاج کرواتی۔ ناچار ہم سرکاری ہسپتال میں اماں کو لے کر چلی گئی۔ وہاں جا کر ٹیسٹ کروایا تو ہم پر یہ روح فراسا انکشاف ہوا کہ اماں کا TB بری طرح سے بگڑ کر ان کے گردے فیل کر چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ چند دن کی ہی مہمان ہیں۔ جب ہم انہیں گھر لے کر آئے تو یہ بات اماں کو بھی پتہ چل گئی۔ اب اماں یہ چاہتی تھیں کہ مرنے سے پہلے وہ باجی کی شادی کروا دیں تاکہ ان کے سر پر سر رکھنے والا، ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ کوئی تو موجود ہو۔ جلد بازی میں انہوں نے باجی کا ایک رشتہ ڈھونڈا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کیا، انہیں رخصت کر دیا۔ باجی کی شادی کے بعد اماں صرف 4 دن زندہ رہی۔ اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اکیلی اماں کے پاس بیٹھی ان کو رو پیٹ رہی تھی۔ پھر جب اماں کی موت کو 3 دن گزر گئے تو باجی نے مجھے کہا اب تو میرے ساتھ سسرال جا کر رہے گی۔ ویسے بھی ان کو سسرال میں ان دونوں میاں بیوی کے علاوہ تھا ہی کون؟ میرا بہنوئی وقاص جس کے ماں باپ بھی مر چکے تھے، جب ان کے گھر جا کر رہنے لگی تو بھیانک انکشاف ہوا مجھ پر کہ میرا بہنوئی وقاص ایک بری نظر رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے پہلے دن سے ہی مجھ پر غلط نگاہ ڈالنی شروع کر دی تھی۔ یہ بات میں باجی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ بیچاری تو ماں بننے والی تھی، اور اگر میں انہیں اس حالت میں کسی قسم کی ٹینشن دے دیتی تو شاید وہ بیمار پڑ جاتی۔ جب پھر میں اکیلی ہوتی تو میرا بہنوئی وقاص کبھی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا تو کبھی میرے گال پر چٹکیاں لیتا۔ مجھے یہ سب بہت برا لگتا۔ میں اپنے آپ کو اکیلا اور لاوارث محسوس کرتی۔ باجی اکثر ہی ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے جاتی اور پیچھے مجھے اکیلی چھوڑ کر چلی جاتی کیونکہ سارے گھر کا کام پھیلا ہوتا۔ اب میرا بہنوئی سے موقع سے فائدہ اٹھاتا اور مجھے اکیلا پا کر اپنی گندی حرکتیں شروع کر دیتا۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جب باجی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے اکیلا پا کر کمرے کا دروازہ ہی بند کر لیا۔ مجھے اپنی عزت اور جان ہر حالت میں بچانے کے لیے پاس رکھا ہوا گلدان اٹھا کر میں نے وقاص بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون نکلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ سڑک پر چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ایسے لگا تھا کہ ابھی وقاص بھائی میرے پیچھے آ جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ سڑک پر بے آسرا بھٹکتی پھر رہی تھی جب مجھے اس جگہ پر شادی ہوتی نظر آئی تو کھانا کھانے کی خواہش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ اب میرا زبردستی ان لوگوں نے نکاح اس دلہے سے کروا دیا۔
جس کی دلہن میرے یہاں آنے سے مر گئی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی دلہن کو کوئی بیماری ہو یا وہ یہ شادی کرنا ہی نہ چاہتی ہو۔ اب یہ سب لوگ میرے گرد گھیرا ڈالے نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ تھا اور گھنگھٹ کی وجہ سے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دلہے نے زبردستی میرا ہاتھ ایسے پکڑا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اب یہ قافلہ رک گیا تھا۔ پھر میں نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ ایک ویران بستی تھی جہاں پر ایک بھی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک میں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ سبھی لوگ مختلف ٹوٹے ہوئے گھروں میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ صرف وہ انسان جس نے مجھ سے شادی کی تھی وہ ابھی تک میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی اور ہکلاتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ وہ سب لوگ کہاں گئے جو ابھی یہاں پر موجود تھے؟ وہ سب اپنے گھر چلے گئے، اس نے سپاٹ لہجے میں مجھے بتایا۔ میں چاروں طرف ان کے گھر ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے کسی کا گھر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ چونکہ تم آدم زادی ہو اس لیے تمہارے سامنے سے غائب نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم اکیلی رہ گئی تو اور بھی گھبرا جاؤ گی۔ میں اس کی بات نہیں سمجھی، اسی لیے الجھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ کیا مطلب، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل ہم سب جنات ہیں اور تم نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن زادے سے شادی کی ہے۔ اس کی باتوں نے تو میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مزید کہنے لگا کہ جس سے میں شادی کر رہا تھا وہ بھی ایک آدم زادی تھی، لیکن عین وقت پر اس کے گھر والوں نے مجھ پر عمل کر کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں اس عمل کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ میری نظریں اس لڑکی کو مردہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے میں نے اس کے مرنے کی خبر سنی تو میری نظر تم پر پڑی۔ مجھے تم پر بہت غصہ آیا، اسی لیے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ کر تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ سب سن کر میں بری طرح سے رونے لگی اور اسے التجا کی کہ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ پھر وہ لاپرواہی سے کہنے لگا کہ تم تو ویسے بھی لاوارث لڑکی ہو، کون سا تمہارا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اچھا ہے تمہیں مجھ سے شادی کر کے میری صورت میں ٹھکانہ تو مل گیا۔ میں اس کی کہانی سن کر نہایت پریشان تھی۔ بھلا میں کیسے ایک جن ذات کے ساتھ رہ سکتی تھی؟ دن میں وہ غائب ہو جاتے اور رات میں میرے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ میں پورا دن پاگلوں کی طرح اس جنات کی بستی میں بیٹھے رہتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میں یہاں رہ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ تبھی تو میں یہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی، لیکن مجھے اس جن ذات کا خوف تھا کہ اب وہ مجھے یہاں سے نکلنے بھی نہیں دے گا۔ پھر ایک دن جب سارے جنات میرے سامنے سے غائب ہو گئے تو میں چپکے سے اس ویران علاقے سے نکل آئی۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے ابھی وہ جن زادہ مجھے پکڑ کر واپس اپنے پاس لے جائے گا۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک انسانوں کی بستی میں پہنچ گئی۔ یہاں آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سبھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے تو منہ مٹی سے اٹا ہوا، دوپٹہ بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ شاید یہ سب لوگ مجھے کوئی بیکارن سمجھ رہے تھے۔ میں وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور آتے جاتے لوگوں سے کھانا مانگنے لگی۔ سب لوگ میرے پاس سے منہ بنا کر گزر رہے تھے۔ تبھی ایک سفید داڑھی والا بزرگ میرے پاس آیا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، بیٹی تم کون ہو؟ اجنبی معلوم ہوتی ہو۔ اس کا یہ شفقت بھرا لہجہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رونے لگی کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ویسے ہی میری حالت بری ہو رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے اپنی چادر اتار کر میرے سر پر ڈالی اور کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر، مجھے تم بیکارن نہیں ایک معصوم سی لڑکی لگ رہی ہو۔ اب میں اس کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بہت حقارت سے دیکھا، پھر وہ اپنے شوہر سے لڑنے لگی کہ تم اس بیکارن لڑکی کو گھر کیوں لے آئے؟ پھر ایک کمرے سے جوان لڑکی نکلی جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہنے لگا، اس لڑکی کو اندر لے جا کر منہ ہاتھ دھلاؤ، اس کے کپڑے چینج کرواؤ، بیچاری حالات کی ماری نظر آتی ہے۔ اس دوران اس کی بیوی مسلسل بڑبڑ کر رہی تھی، شاید اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ اب وہ چاروں لڑکیاں میرے آس پاس کھڑی تھی۔ پھر ایک بڑی لڑکی نے مجھے ایک سوٹ تھمایا اور کہنے لگی، جاؤ واش روم جا کر منہ ہاتھ دھو کر اسے پہن لو،
جیسے میں نہا کر کپڑے بدل کر نکلی تو چاروں حیران رہ گئی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، کتنے دن بعد اپنی شکل دیکھی تھی۔ اللہ نے مجھے خوب حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ شاید وہ اسی بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو لڑکی اتنی بدصورت نظر آ رہی تھی وہ نہا دھو کر کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی میرے لیے کھانا لے کر آ گئی، مجھے بتانے لگی کہ ہم 4 بہنیں ہیں اور یہ دونوں ہمارے امی ابو۔ امی کی بات کا برا نہ ماننا، وہ حالات کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم چاروں ہی جوان ہیں لیکن ابھی تک ہماری شادیاں نہیں ہو پائی، کیونکہ اس بستی میں رہنے والے اکثر لوگ بہت امیر ہیں، جبکہ ہمارے ابو کے پاس تو کوئی دولت نہیں، وہ ایک چھوٹا سا فروٹ کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ جب بھی ہمارے محلے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ہمارے بارے میں امی سوچ کر پریشان ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ ہم چاروں کی شادیاں کرنے کے لیے امی ابو کو ڈھیر سارا پیسہ چاہیے، لیکن وہ بھلا کہاں سے لائیں گے اتنا سارا پیسہ؟ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ انہیں شادی کرنے کی فکر تھی اور مجھے صرف اپنی عزت بچانے کی، تب بھی تو اپنے بہنوئی کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ آئی تھی، ورنہ نہ جانے میری عزت بچتی بھی یا نہیں۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی کیونکہ کتنے دن بعد مجھے انسانوں والا کھانا مل رہا تھا، ورنہ تو ان جنزادوں نے مجھے عجیب البلا کھلا کر میرا دل خراب کر دیا تھا۔ ایک بات حقیقت تھی، اس بزرگ یوسف کی چاروں بیٹیاں بہت اچھی شکل و صورت کی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں بیچاریوں کی اچھی جگہ رشتے نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ چاروں ہی گھر میں سلائی کڑھائی کرتی۔ اب میں بھی ان کی مدد کرنے لگی، یا پھر یوسف صاحب کی بیگم، جنہیں میں بھی امی کہنے لگی تھی، ان کا ہاتھ کام کاج میں بٹا دیتی۔ وہ مسلسل مجھے ذلیل کیے رکھتی تھی، کیونکہ پہلے یوسف صاحب پر 4 بیٹیوں اور بیوی کا بوجھ تھا، اوپر سے میں بھی ان کے گھر آ گئی تھی۔ پھر ایک دن جب رات ہوئی تو نہ جانے مجھے کیوں گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں ان کی چھت پر جا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ آج مجھے بہت امی کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے میری بہن نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں، یہی سوچ کر میں اداس تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے جیسے ہی میں پلٹی، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میرے پیچھے وہی جن زادہ کھڑا مجھے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا، پھر مجھے غصے سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آیا جو مجھے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی؟ یاد رکھنا میں نے تم سے شادی کی ہے، تم جہاں جاؤ گی تمہارے پیچھے آؤں گا۔ یہ بات سن کر میں خوف سے پیلی پڑ گئی، پھر اس کی منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے بڑی مشکل سے رہنے کا ٹھکانہ ملا ہے، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے یہ لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ پھر وہ جن زیادہ کہنے لگا، ابھی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا تم صرف میری ہو، اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں دیکھنے کے لیے اس گھر میں آتا رہوں گا۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میری چیخ سن کر یوسف صاحب کی بڑی بیٹی نائلہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ اتنی گھبرائی کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میرے سامنے کون آ گیا تھا؟ میں کہنے لگی، کچھ نہیں، بس مجھے ایسے لگا کہ برابر والے گھر میں کوئی کھڑا ہو۔ میں نے نائلہ سے ایسے بہانہ کر دیا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی، ہاں جبھی تم چھت پر نہیں آتے، کیونکہ یہ واقعی گھر آصف زدہ ہے۔ ہمیں دل میں سوچنے لگی کہ آصف تو میرے پیچھے پڑا ہے، تو پھر بھلا ان آصفوں سے کیا خطرہ؟ مجھے ہر وقت جنسات کا خوف رہنے لگا۔ پھر تھوڑے دن بعد ہی محلے کی ایک شادی کی تقریب تھی۔ نائلہ اور اس کی بہنیں شادی میں جانے کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ یوسف صاحب کی بیوی کس قدر غصے میں تھی۔ انہیں یہ رنج تھا کہ ایک ایک کر کے سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایک میری بیٹیاں ہیں کہ سرے سے ان کا کہیں رشتہ ہی نہیں لگا۔ میں ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کی پریشانی سمجھ رہی تھی، مجھے ان کے اوپر بہت ترس آتا۔ میں ایک دن یوں ہی اداس سیڑھیوں پر بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سامنے وہ جن زادہ آ کر کھڑا ہو گیا، جسے دیکھ کر میں ڈر کر پیچھے ہوئی تو وہ بڑے پیار سے کہنے لگا، کیا ہوا میری شہزادی؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ اس کے اس طرح کہنے پر میں حیران ہوئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان لوگوں کی پریشانیوں کا ذکر اس جنزاد سے تو کروں۔ دیکھو، میں اسے کہنے لگی، اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو
تو پھر میری پریشانیوں کو دور کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بار تم مجھ سے کہہ کر دیکھو، میں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش تمہاری کل پوری ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کسی بستی میں پرانے قبرستان کے درخت کے نیچے جنات کا بہت بڑا خزانہ دبا ہے۔ اگر تم وہ خزانہ نکال لیتی ہو تو تم اکیلی اس کی مالک بن جاؤ گی۔ وہ جنزادہ یہ کہہ کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں نے اس سے یہ تو کہہ دیا تھا، لیکن میں سوچنے لگی کہ اگر میں یہ پیسے یوسف صاحب کو دوں گی تو وہ یہ تو ضرور پوچھیں گے کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آئیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے انہیں مجھ پر شک نہ ہو کہ ایک جنزادہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ پھر ایک دن میں نائلہ سے کہنے لگی کہ میرے پاس ایسا راز ہے جسے پا کر تم سب لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ اسے بڑا تجسس ہوا۔ وہ کہنے لگی کیسا راز؟ میں نے اسے اس بستی کا جو پرانا قبرستان ہے بتایا کہ وہاں ایک پرانا درخت ہے جس کے نیچے جنات کا خزانہ دبا ہے۔ میری اس بے وقوف بات پر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھا، ہماری بستی کے قبرستان کا ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کیونکہ میرے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ وہ دم بخود سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا اگر تم کسی کو بھی نہ بتاؤ، میرے ساتھ یہ کام کرنے پر تیار ہو تو میں تمہیں ایک سچائی بتاتی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ ویسے بھی میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ کس طرح میں اپنے ظالم بہنوئی سے بھاگ کر آئی۔ تو راستے میں ایک ویران جگہ پر مجھے جن جادو کا ایک ٹولہ ملا جس نے زبردستی میری شادی اس دلہے سے کروا دی جو آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر چلا گیا، لیکن کسی بھی طرح میں اسے پیچھا چھڑا کر بھاگ کر یہاں آئی تھی۔ اب وہ میرے پاس آتا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم سب لوگوں کی مدد کر کے تمہیں بھی اس بستی کے باقی لوگوں کی طرح امیر کر دے گا۔ اس خزانے کا راز اس نے مجھے ہی بتایا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کی بات میں حقیقت ہے یا صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ نائلہ بھی بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم دونوں یہ کام ضرور کریں گے، لیکن یہ کام ہمیں سب سے چھپ کر کرنا ہوگا کیونکہ امی ابا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ بہت غصہ کریں گے۔ پھر ہم دونوں پلاننگ کرنے لگے کہ کس وقت ہم اس خزانے کو جا کر ڈھونڈیں گے۔ پھر دوسری رات سب گھر والے گہری نیند میں سو گئے، لیکن میں اور نائلہ جاگ رہے تھے اور چپکے چپکے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ سب گھر والے سو چکے ہیں، تب ہم بستر سے اٹھے اور ہم دونوں نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر سے نکل آئے۔ گلی میں وحشت ناک سناٹا پھیلا تھا کیونکہ اس بستی کے لوگ سرے شام ہی سونے کے عادی تھے۔ آدھی رات کو یوں قبرستان میں جانا کسی دہشت سے کم نہیں تھا، لیکن خزانے کا لالچ مجھے اور نائلہ کو وہاں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم قبرستان پہنچے، یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ وہاں کا گورکھن ابھی تک جاگ رہا تھا اور قبروں کے درمیان چہل قدمی کر رہا تھا۔ اب تو میرے ساتھ نائلہ بھی گھبرا گئی۔ ہم منتظر تھے کہ کب یہ ادھر ادھر ہو اور ہم اپنا کام کریں۔ تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ اپنے اس چھوٹے سے مکان میں چلا گیا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ اب ہم دونوں کے لیے اچھا موقع تھا، ہمیں اس پرانے درخت کو ڈھونڈ کر جس کے نیچے خزانہ دفن تھا وہاں جانا تھا۔ میں تو اس قبرستان کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، لیکن نائلہ یہاں پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی تھی۔ بہت عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ سارے درخت رات کی تاریکی میں پراسرار لگ رہے تھے۔ پھر میری نظر ایک درخت پر پڑی جو بے حد گھنا اور سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس جنزادے سے میں مدد مانگ لیتی۔ اگر میں اسے یہ کہتی کہ تم یہاں پہنچ جانا تو شاید وہ میری مدد کرنے کی غرض سے پہنچ جاتا۔ پھر میں نے نائلہ کو اس درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے تو یہی سب سے پرانا درخت لگتا ہے، چلو ہم اس کے پاس چل کر دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دونوں پرانے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ ایک تو ہمیں قبرستان کا خوف تھا، تو دوسری طرف ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں گورکھن ہماری یہ حرکت نہ دیکھ لے کہ بھلا رات کے اس پہر دو جوان لڑکیاں قبرستان میں کیا کر رہی ہیں۔
سب سے بڑی غلطی تو ہم نے یہ کی کہ زمین کھودنے کے لیے ہم کچھ اپنے ساتھ لائے بھی نہیں تھے۔ میں نے وہاں پر ایک پرانی لکڑی کی مدد سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ ابھی ہم دونوں مل کر زمین کھود رہے تھے کہ ہمیں کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم دونوں دہشت سے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کبھی آواز دائیں طرف سے آتی تو کبھی بائیں طرف سے۔ پھر آوازیں آنا بند ہوئی تو ہم نے زمین دوبارہ کھودنا شروع کر دی، لیکن پھر کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تھا جو ہمیں وہاں سے بھگانا چاہتا تھا۔ نائلہ کی رنگت خوف سے پیلی پڑی تھی اور میں بھی کم خوف زدہ نہیں تھی، لیکن ان سب کی زندگیاں بدلنے کا خواب لے کر میں اس خزانے کو ڈھونڈنے یہاں آئی تھی۔ پھر میں نائلہ کو کہنے لگی کہ ہمیں اس پرانے درخت کا پتہ چل گیا ہے، تو کیوں نہ ہم کل سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں، ویسے بھی یہ کام ایک دن میں کرنے والا نہیں ہے۔ نائلہ میری بات سے متفق تھی، ویسے بھی کام کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن خوف کی وجہ سے شاید ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ہم دونوں نے اس درخت کے پاس ایک نشانی رکھی تاکہ کل جب ہم دوبارہ آئیں تو ہمیں یاد رہے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اپنا کام کر کے ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ ہم دونوں کے کپڑوں اور چہروں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی بہت بڑا کام کرا رہے ہیں۔ شکر تھا کہ گھر میں کوئی جگہ نہیں تھا، نہ ہی کسی نے ہمیں گلی میں دیکھا تھا۔ پھر ہم دونوں جلدی سے واش روم میں بھاگ گئے اور منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹ گئے۔ صبح میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور نائلہ کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی جبکہ میں کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی۔ یوسف صاحب کی بیگم کا حسب معمول آج بھی موڈ بہت خراب تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی 30 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، جتنا بیٹی کے بارے میں ماں سوچ سکتی ہے شاید اتنا کوئی بھی نہ سوچ سکے۔ وہ بھی اپنی چاروں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے انہیں رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب میں کام سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نائلہ اکیلی مشین پر بیٹھی سلائی کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، آج پھر ہم اپنا کام کریں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کام میں اس جن زادے کی مدد لوں گی۔ نائلہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ فکر کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اب میں کسی بہانے چھت پر جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے گھر میں پڑے ہوئے کچھ کپڑے دھوئے، انہیں بہانے سے چھت پر لے جا کر سکھانے لگی۔ آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں جن ذات کو یاد کرنے لگی۔ اچانک مجھے اپنے اوپر عجیب سی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے وہی جن ذات کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس جگہ پر خزانہ دفن ہے وہاں پر شیطانی مخلوقات کا بسیرا ہے جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ شیطانی مخلوق بہت طاقتور ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس چاند کی 14 تاریخوں میں خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے میری طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو تمہیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج چاند کی پہلی تاریخ تھی اور اس کام میں مزید 14 دن لگ جانے تھے۔ میں اس کی بات پر سر ہلانے لگی۔ پھر میں نے یہ بات جا کر نائلہ کو بتا دی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اکیلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، اور پھر جب وہ جن زادہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ پھر نائلہ کے کہنے پر میں نے اس رات قبرستان جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ جب بھی اکیلی بیٹھی ہوتی تو وہ اکثر میرے سامنے آ جاتا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر وہ خزانہ مجھے مل بھی گیا تو اس کی دی ہوئی شرائط کے مطابق پھر بھی مجھے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں واپس چلے جانا تھا۔ لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ چلو، میرے ساتھ ایسا کرنے سے یوسف صاحب اور ان کی بیٹیوں کی پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ پھر 14 دن یوں ہی گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ دوسری رات میں اور نائلہ شدت سے جن زادے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم جیسے ہی اوپر چھت پر گئے تو وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ نائلہ کو اس کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو صرف میرے سامنے ظاہر کیا تھا۔ پھر میں اس جن زادے سے کہنے لگی کہ کیا تم نے وہ ساری طاقتیں حاصل کر لی ہیں جس کی بنا پر تم ہماری مدد کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں نے اپنا عمل پورا کر لیا ہے۔ اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس شیطانی مخلوق کا مقابلہ کر سکوں۔ تم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ میں ان پر نظر رکھوں گا، جیسے ہی وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے میں اپنی طاقت سے انہیں روکے رکھوں گا۔
پھر میں ناسمجھی سے جنزادے کو کہنے لگی، آخر اس خزانے کا اس شیطانی مخلوق کا کیا تعلق ہے؟ وہ جنزادہ کہنے لگا کہ دراصل ایک شیطانی عامل تھا جس نے لوگوں کو مختلف شیطانی عمل کر کے دیے تھے اور بدلے میں ان کی قیمتی چیزیں وصول کی تھی۔ اس نے اپنے پاس ڈھیر سارا خزانہ جمع کر لیا تھا جس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یوں اس نے اندھیری رات میں خطرناک کھیل کھیلا، چلا کیا، جس سے کئی شیطانی مخلوق اس کے قبضے میں آ گئی۔ پھر اس نے عمل کر کے وہ خزانہ زمین کے نیچے دفن کیا اور اس کی رکھوالی کے لیے اس ساری شیطانی مخلوق کو وہاں پر باندھ دیا۔ کئی لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی انسان وہاں تک جانے سے پہلے ہی ڈر کر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن میں ایک جنزادہ ہوں اور مجھے بہت ساری طاقتیں حاصل ہیں، تو اسی لیے میں اس سلسلے میں تم لوگوں کی بھرپور مدد کر سکتا ہوں۔ اس خزانے کی یہ خطرناک کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا نہ ہو مجھے اور نائلہ کو بھی کوئی نقصان پہنچ جائے، اور خزانے کے لالچ میں اکثر ہی انسانوں کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہم دبے پاؤں گھر سے نکل گئے۔ ہمارا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ گورکھن وہاں پر پہرا دیتا تھا، اسے نظر بچا کر ہمیں اپنا کام کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں گھسا ہم فوراً درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ نشانی کے طور پر ہم نے وہاں لال کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ وہی پرانا درخت ہے جس کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ آج ہم اپنے ساتھ زمین کھودنے والی کھرپی بھی لائے تھے۔ میں اس چھوٹی لکڑی سے زمین کھود رہی تھی تو نائلہ کھرپی چلا چلا کر زمین کو مٹی ہٹا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی تھی کہ زمین خود ہی اچانک تیز ہوا سے جیسے چلنے لگی تھی۔ درخت کے پتے اڑ کر منہ پر لگ رہے تھے، ایسے لگتا کہ چاروں طرف لال آندھی آ گئی ہو۔ موسم کی اس تبدیلی پر ہم دونوں گھبرا گئے۔ ہم جیسے ہی ڈر کر کھڑے ہونے لگے تو اس جنزادے کی آواز آئی جو مجھے کہہ رہا تھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب شیطانی مخلوق تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، تم اپنا کام جاری رکھو۔ خوف سے بے تحاشا پسینے آ رہے تھے۔ زمین کھود کھود کر ہم لوگ تھک چکے تھے، لیکن وہ خزانہ ہمیں پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ مٹی جو ہم نے کھود کر سائڈ پر رکھی تھی اکٹھی ہو کر ایک طرف کو ہوئی اور اسی گھڑے میں واپس بھر گئی۔ ہم ویسے ہی تھکن سے نڈال ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر تو اوسان خطا ہو گئے۔ پھر نائلہ مجھے کہنے لگی کہ چلو، اس سے پہلے کہ گورکھن کی نظر ہم پر پڑے، ہم کل آ کر دوبارہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کی بات صحیح لگی، کیونکہ ہمارے اندر تو اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم مزید کام کر سکتے۔ اب ہم دونوں مایوسی سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یوسف صاحب جا گئے تھے اور وہ صحن میں بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں اندر گئے وہ ہمیں دیکھ کر چونک گئے اور فوراً کہنے لگے، تم دونوں کہاں سے آ رہی ہو، وہ بھی رات کے اس پہر؟ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ نائلہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ ابو، میں اسے خالہ نسرین کے گھر لے کر گئی تھی، اس کے پیٹ میں درد تھا، میں ان سے گولی لینے گئی تھی۔ اگرچہ وہ ہماری بات سن کر مطمئن نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی سر ہلا دیا۔ ہم دونوں جلدی سے کمرے میں گھس گئے۔ نائلہ مجھے کہنے لگی، آج تو ہم بال بال بچ گئے، ابو نے ہمیں دیکھ لیا، شکر ہے بر وقت بہانہ سوچ گیا۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس سے کہنے لگی کہ آئندہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ دوسرے دن ہم دونوں تھکے تھکے پورے گھر میں کام کرتی رہی۔ نائلہ کی بڑی بہن مدیحہ باجی نے بھی مجھ سے پوچھا، آج تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا چہرہ اتنا کیوں اترا ہے؟ میں نے انہیں بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں کمرے میں گئی تو ایک چادر پر ڈھیروں چمیلی اور گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے، جنہیں نائلہ کی دونوں بہنیں دھاگوں میں پرو کر ان کے ہار بنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہمارے محلے میں شادی ہے، انہوں نے ہمیں پھول بنانے کا آرڈر دیا ہے، ہم یہ سارے پھول بنا لیں گے تو ہمیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ میں ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے گلاب اور چمیلی کے پھول بہت پسند تھے۔ پر میں مدیحہ باجی سے کہنے لگی کہ کیا میں یہ پھول لے سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو میں نے 2 خوبصورت گجرے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ پھر میں یوسف صاحب کی بیوی سے نظر بچا کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ ابھی میں کھڑی تھی کہ اچانک وہ جنزادہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہاری خوشبو محسوس کر کے ہی میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر
میں ناراضگی سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں ایک کام کا بولا تھا، وہ بھی ابھی تک تم سے نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا آج رات میں تم دونوں کے ساتھ مل کر ہر حال میں خزانہ نکالنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی، پھر کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہی۔ اب مجھے ایسے لگتا کہ جیسے جن ذات کے روپ میں میرے ساتھ کوئی ساتھی موجود ہے۔ اس سے میں اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی، میرے اور نائلہ کے قدم قبرستان کی طرف اٹھ رہے تھے، اور آج میں نے اور نائلہ نے ایک دوسرے کو کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہمت نہیں ہارنی اور اپنا کام پورا کر کے ہی آنا ہوگا۔ آج بوڑھا گورکھن بھی قبرستان میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے ایک بار پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک چمگادڑیں اڑتی ہوئی ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اتنی بڑی چمگادڑیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ دہشت ناک سناٹا دل دہلا رہا تھا۔ وہ چنزادے تو ویسے ہی مجھے ہر جگہ نظر آتے، لیکن جیسے ہی ہم قبرستان میں آتے تو وہ میرے ساتھ ہوتا لیکن دکھائی نہ دیتا۔ ہم دونوں نے جلدی سے کافی ساری زمین کھود ڈالی تھی۔ ابھی ہم اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں کام روک کر اس آواز کی سمت جانے لگے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس درخت کے نیچے اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی، جس کا ہاتھ بری طرح سے زخمی تھا۔ اسے شاید ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ یہ سوچ کر ہم جیسے اس کے قریب جانے لگے تو اچانک میرے کانوں میں جن ذات کی آواز آئی، خبردار اس کے قریب نہ جانا، اگر تم دونوں اس کے پاس گئی تو اس نے تمہیں دبوچ لینا ہے۔ میں نے فوراً ہی نائلہ کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں جانے سے روک دیا۔ پھر میں اس کے کان میں کہنے لگی کہ یہ شیطانی مخلوق ہے جو ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ اب ہم واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ آخر کار ہماری محنت رنگ لائی اور ہمیں وہ چھوٹا سا صندوق نظر آیا۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہی وہ صندوق ہے جس میں ڈھیر سارا خزانہ دفن ہے۔ ہم دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہم جب خزانہ نکال رہے تھے تو ہمارے کانوں میں تیز تیز رونے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر وہ آوازیں خوفناک چیخوں میں بدل گئی، لیکن جن ذات نے ہدایت دی تھی کہ ان آوازوں پر بالکل بھی دھیان نہیں کرنا۔ پھر میں اس میں ایک چھوٹا سا صندوق اپنی چادر میں چھپایا اور اب ہم خوشی خوشی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ بالآخر اس جنزادے کی مدد سے ہم نے وہ قیمتی خزانہ حاصل کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے سب سے چھپ کر وہ صندوق کھول کر جب دیکھا تو اس خزانے کی چمک سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ اس میں خوبصورت قیمتی ہار، سونے کے کنگن، انگوٹھیاں وغیرہ موجود تھی۔ اب ہم مستقبل کی باتیں کرنے لگے۔ نائلہ بہت خوش تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابو اور امّی کی پریشانیاں اب ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے مدیحہ اور سبیحہ باجی کی شادی کریں گے، اس کے بعد میری اور رقیہ کی۔ پر کہنے لگی تم سب سے چھوٹی ہو، سب سے آخر میں امی ابو تمہاری شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان سب کی پریشانیاں ختم ہونے کے بعد وہ جنزادہ مجھے اپنی دنیا میں واپس لے جائے گا اور آخر میرا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ میں تو کسی انسان سے شادی کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جنزادہ ایسا ہونے دے ہی نہیں سکتا۔ دوسرے دن سب گھر والے ایک کمرے میں موجود تھے۔ اب میں نے اور نائلہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس خزانے کو سب کے سامنے ظاہر کر دینا ہے۔ یہی سوچ کر میں وہ صندوق اٹھا لائی۔ میں نے یوسف صاحب کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ صندوق دیکھ کر حیران تھے، پھر جیسے ہی کھولا تو سب کے منہ سے چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ خزانہ سب کی قسمت بدلنے والا تھا۔ لیکن یوسف صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جب تک تم اس خزانے کو پانے کی پوری بات نہیں بتاؤ گی میں یہ ہرگز نہیں کھولوں گا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی، صرف یہ نہیں بتایا کہ اس جنزادے نے اس شرط پر مجھے اس خزانے کا بتایا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ اس کے دنیا میں جانا ہوگا۔ اب یوسف صاحب کی بیوی کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی چاروں بیٹیوں کی دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری شادی میں سب سے آخر میں کروں گی اور تمہیں ہرگز رخصت نہیں کروں گی، بلکہ تمہارے شوہر کو گھر داماد بنا کر اپنے پاس رکھوں گی۔ ان کی بات سن کر میں مسکراتی رہی، لیکن دل ہی دل میں اداسی محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس خزانے میں سے تھوڑا سا خزانہ بیچ کر یوسف صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کا جہیز تیار کر لیا تھا، اور پھر جیسے ہی گھر میں دولت کی ریل پیل ہوئی
उस बस्ती से अमीर लोगों के रिश्ते उनकी बेटियों के लिए आ गए थे। शादी तय होने के बाद अब घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। ज़िंदगी में पहली बार जवान होने के बाद किसी की शादी देख रही थी। मैं उस शादी से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। उस दिन यूसुफ साहब, उनकी बीवी और सारी बेटियां बाज़ार गई हुई थी। मैं और नाइला सिर्फ घर पर अकेली थी। नाइला पड़ोस में गई हुई थी और मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक वो जिनज़ादा मेरे सामने आ गया। मैं एकदम से उसे सामने देखकर डर गई, खौफज़दा भी हो गई कि अब तो ये मुझे अपने साथ ले जाने आया है। वो मुझसे कहने लगा कि अब मैंने तुम्हारी बात मानकर ये ख़जाना उन लोगों तक पहुंचा दिया है, तुम भी वादे के मुताबिक मेरे साथ चलो। मैंने उसके साथ ये वादा तो कर लिया था, लेकिन मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसलिए ऊपरे दिल से कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन पहले मैं इस शादी को देखना चाहती हूँ। जैसे ही ये शादी होगी मैं भी तुम्हारे साथ इस घर से रुखसत हो जाऊँगी। वो मुझे लिए बगैर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे इसरार पर वो राज़ी हो गया और फिर जैसे ही नाइला घर में दाखिल हुई वो मेरे सामने से गायब हो गया। नाइला मेरी पीली रंगत देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बिल्कुल जर्द हो रही हो। मैंने उससे बहाना बना दिया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर वो मेरे लिए जूस लेने किचन में चली गई। अब यूसुफ साहब की दोनों बेटियों की शादी होने जा रही थी। मैं बेदिली से उस शादी में शिरकत कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही शादी ख़त्म होगी वो जिनज़ादा मुझे अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में जाएगा। फिर मायूं वाले दिन मुझे अजीब सा एहसास हुआ जब एक नौजवान लड़का जो मदीहा बाजी के ससुराल वालों की तरफ से था मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी नज़रों में मेरे लिए पसंदीदगी थी। उसकी नज़रों की तपश मैं पूरी मायूं की तकरीब में अपने ऊपर महसूस कर रही थी। फिर नाइला मुझे आकर कहने लगी, देखो मदीहा बाजी का देवर तुम्हें कैसे देख रहा है। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि कहीं इस लड़की का रिश्ता तो नहीं हुआ। वो अपने माँ बाप को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजना चाहता है। हकीकत तो ये थी कि मुझे भी ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पीछे तो वो जिनजात पड़ा हुआ था। उसका कहना था कि वो मुझसे शादी कर चुका है और अब वो अपनी दुनिया में ले जाकर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो फिर मैं किस तरह से उस नौजवान को कोई उम्मीद दिला सकती थी। दूसरे दिन बारात थी। मैंने हरे रंग का लिबास पहना था जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारात की तकरीब में वो लड़का मुसलसल मुझे अपनी नज़रों में रखे हुए था। अचानक ही लोगों की भीड़ में एक काली चादर में मलबूस शख्स नज़र आया। मैंने गौर किया तो शदीद खौफ का शिकार हो गई, क्योंकि वही जिनज़ादा मुझे अपनी काली आंखों से घूर रहा था। शुक्र था कि मैंने उस लड़के से ज़्यादा बात नहीं की थी, कहीं वो मुझे या उसे कोई नुकसान न पहुंचा देता। जैसे ही शादी ख़त्म हुई तो मैं उदासी से सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। मुझे मालूम था कि इस घर में आज मेरा आखिरी दिन है। अचानक ही दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो लड़का अपने माँ बाप के साथ यूसुफ साहब के घर मेरा रिश्ता लेकर आया था। फिर यूसुफ साहब ने बगैर मेरी रजामंदी के मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जैसे ही उन्होंने हाँ की तो मैं सबके सामने रोने लगी। मेरे रोने पर सब हैरान रह गए। फिर यूसुफ साहब की बीवी ने ऐसी बात बना दी कि बच्ची शायद अपने माँ बाप को याद करके रो रही है। मैं रोते हुए छत पर चली गई। जैसे ही पलटी, मेरे पीछे वही लड़का खड़ा मुझे बड़े गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा, मुझे अब बहुत परेशान नज़र आती हैं, क्या वजह है? अब मेरे साथ रिश्ता तय होने पर खुश नहीं है क्या? रोए जा रही हैं? मैं उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जिनज़ादा मुझसे पहले ही शादी कर चुका है। मेरी बात सुनकर वो हंसा और फिर कहने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई जिनज़ादा भला किसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? फिर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो वो कुछ सोचने लगा और फिर कहने लगा, उससे पीछा छुड़ाने का मेरे पास एक तरीका है। इस बस्ती में एक बहुत बड़ा आमिल है जो इंसानों का पीछा जिन्नात से छुड़ाने का अमल करता है। तुम मेरे साथ चलो, मैं उस आमिल से अमल करवा कर इस जिनज़ादे से तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर खौफज़दा थी। जिनज़ादे के खौफ से उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसके इसरार पर आमिल के पास चली गई। आमिल ने पूरी बात सुनी। फिर कहने लगा कि वो जिनज़ादा उसके खौफ की वजह से उस पर हावी है। अगर ये लड़की उससे डरना छोड़ दे तो वो भी इसे डराना छोड़ देगा। फिक्र ना करो,
میں ایسا عمل کروں گا جسے تم جنزادے کو نظر ہی نہیں آؤ گی۔ جب بھی وہ تمہارے پاس آنے کی کوشش کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ عامل کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، پھر اس سے کہنے لگی کہ ایسا کچھ کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اب میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس نوجوان سمیر نے میری ساری پریشانی دور کر دی۔ پھر چندی دن بعد میری دھوم دھام سے منگنی سمیر سے ہو گئی۔ میں منگنی والے دن بہت ڈر رہی تھی، لیکن نائلہ مجھے برابر حوصلہ دے رہی تھی کہ اگر تم پہلے یہ بات ہم سب کو بتا دیتی تو تمہیں اکیلے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ اب وہ جنزادہ میرے سامنے تو نہیں آتا اور نہ ہی اس کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی میں اکیلے میں سوچتی ہوں تو اس کا احسان یاد کرتی ہوں جو اس نے خزانہ دے کر مجھ پر کیا تھا۔ بھلے ہی میں دل سے اس کی احسان مند ہوں، لیکن اپنی دنیا کو چھوڑ کر بھلا میں اس جنزادے کی دنیا میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتی تھی؟